حضرت آدم اور حضرت حوا، حضرت آدم یہ تمہارے باپ، حضرت حوا یہ تمہاری ماں، ان دونوں سے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے میرے بندو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں گے، ہم اور آپ اگر سوچیں گے، تو قرآن کی یہ بات ہمیں ماننے پر ذرہ برابر تردد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ذرہ برابر اس بات کو ماننے میں اختلاف نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ اگر اپنے باپ کے اوپر جائیں گے تو ان کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، ان کے آگے جائیں گے تو ان کا بھی کوئی باپ ہوگا، ایسی آپ کرتے چلے جائیں۔ اب آخر میں اگر جہاں پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے، ایسی اگر اپنی ماں سے اوپر اس کی بھی تو کوئی ماں، اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، اور ایسی آپ اوپر چلے جائیں اور آخر میں جہاں تک پہنچیں گے حضرت حوا علیہ السلام تو جا کر کے دا اینڈ ہو جائے گا۔ یعنی تم کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ تم آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں بھائی ہو۔ جب تمہاری ماں ایک، تمہارا باپ ایک، تو تم آپس میں بھائی ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اے میرے بندو، ہم نے تم کو قبیلوں میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں بانٹ دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ شناخت جو تم نے ایک دوسرے کو، ہم نے جو تم نے بانٹا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں جو بانٹا ہے، کوئی شیر شہوادی ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لتعارف ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبیلے، خاندان، برادر ہمارے یہاں کوئی مقام کوئی رکھتا ہے، نہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کہتا ہے تم میں سب سے پیارا، سب سے اچھا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے خوف کھانے والا ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہو، یا یہ کہہ لیجئے اللہ کی نظر میں جو سب سے محبوب ہو وہی سب سے پیارا ہے، اللہ کی نظر میں جو سب سے اچھا وہی سب سے اچھا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نگاہ میں جو اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ اور کون اچھا ہے؟ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہو، جس کے اندر خوف الہی ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر شریعت ہو، وہی سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں، اس کی درشٹی میں سب سے اچھا ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنے آپ میں گمانی پاکوڑ جھارکھنڈ بہار کے لوگوں، ذرا سوچو، ہم اور آپ تو یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فلاں اچھا۔ ایک انسان کے اندر اس کی بناوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان اگر دکھنے میں سندر ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، تو اس کی سندرتا اور اس کے خوبصورتی پر ایک انسان دوسرے انسان پر فدا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کے گھر کے اوپر فدا ہے، کوئی کسی دولت کے اوپر فدا ہے، کوئی کسی کے جسم اور اس کی بناوٹ اور اس کے خوبصورتی
خوبصورتی پر فدا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہاری خوبصورتی پر، تمہاری بناوٹ پر، تمہاری دولت پر، ان چیزوں پہ میں فدا نہیں ہوتا ہوں، یہ تو تم دیکھتے ہو، میں ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہوں۔ ایک انسان کے اندر یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے یا وہ دکھنے میں کیسا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، ہم اور آپ اسی چیز میں چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان ظاہری طور پر دیکھ کر کے فیصلہ کر لیتا ہے اور ظاہری طور پر کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دکھنے میں بہت اچھا ہو، ہینڈسم ہو لڑکا، یا کوئی لڑکی بہت سندر دکھ رہی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو تم دیکھتے ہو کون کالا، کون گورا، کون سندر، کون دکھنے میں اچھی نہیں ہے، تم اس چیز کا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ کہتا نہیں میں یہ چیزیں نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے میرے بندو اللہ بالکل تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری تصویر تمہاری بناوٹ کو نہیں دیکھلا، لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے موبائل چلا رہا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، ٹویٹر چلا رہا ہے، دیگر چیزوں کو وہ چلاتا چلا جا رہا ہے، اس میں ایک سندر سی لڑکی نظر آئی، فوراً فرینڈ ایک ریکویسٹ بھیج دیا، ایک اچھا سا لڑکا دکھ گیا، فوراً فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیا، تم نے اس کو جانا نہیں یہ کیسا ہے اور یہ دکھنے میں حقیقت میں کیسا ہے۔ آج کل تو موبائل کے ایپ میں ایسے سے ایپ آئے ہوئے ہیں کہ کالا سا دکھنے والا ایک انسان ایک دم بالکل تصویر سے ہینڈسم اور بالکل سندر دکھنے لگتا ہے۔ آج یہ بناوٹی چیزیں ایسی بن چکی ہیں، اب انسان اسی میں فدا ہے، تصویروں میں۔ اللہ کہتا میرے بندو لا ينظر الى صورکم، آئی میرے بندو میں تمہاری تصویر کو میں نہیں دیکھتا کہ تم دکھنے میں کتنے سندر لگ رہے ہو، واجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، یہ موٹا ہے، یہ دبلا ہے، یہ پتلا ہے، یہ لمبی ہے، یہ پتلی ہے، یہ موٹی ہے، میں یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتا ولکن ينظر الى قلوبکم، اے میرے بندو اگر میں دیکھتا ہوں تو پھر میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہارے کام کو دیکھتا ہوں کہ تم کون سا اچھا کام کرتے ہو، کون سا برا کام کرتے ہو، اللہ کے لیے تم کون سے بہترین سے کام کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے اعمال کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو میں دیکھتا ہوں۔ اور اس کو اگر اور مزید وضاحت کرتے چلے جائیں اور اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا، اور معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، معراج کا جب سفر میں نے کیا میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، جنت کو میں دیکھتا ہوا جا رہا تھا، من جنت کی خوبصورتی کو میں دیکھتا ہوا جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں چل رہا ہوں اور مجھے کسی کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے کسی کی جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے کسی کی جوتیوں کی آواز سنائی دی، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے جن کی جوتیوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو بتایا اللہ کے نبی یہ آپ ہی کے امتی میں سے اور ان کا نام بلال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تو جنت گھوم رہا تھا، میں واپس آیا اور مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ حضرت بلال ابھی تو زندہ ہے، لیکن وہ جنت
جنتی بن چکے ہیں. کون سا ایسا کام ہے, کون سا ایسا عمل ہے, کیا وہ کام کرتے ہیں جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کو جنتی بنا دیا ہے؟ کبھی آپ غور کرتے ہیں اس چیز پر؟ ہم اور آپ کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اور اللہ آسمان میں ہی عرش پر ہی فرشتوں کو بتا دے, لکھ دے کہ یہ میرا بندہ جنتی بندہ ہے. غور کریے آپ, کون؟ بلال, جو کہ کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے, جو کہ دکھنے میں بہت کالے تھے. ہماری اور آپ کی نظر میں تو کالا اور گورا دیکھا جاتا ہے نا, لیکن اللہ کی نظر میں آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کتنے کالے ہیں. یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیاں دینے سے بھی انکار کرتے تھے, یا یہ کہہ لیں کہ عرب کی لڑکیاں حضرت بلال سے نکاح کرنے کے لیے ریڈی نہ تھی, تیار نہ تھی. اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے اور حضرت بلال کو بلایا, نبی اکرم لوگوں کو درس دے رہے ہیں, اور اسی کے درمیان خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا, بلال ذرا میرے پاس آؤ. آئی بلال ذرا میری نزدیک آؤ. گمانی کے نوجوانوں, اپنے اپنے جسموں میں الگ الگ کریم لگانے والوں, پاؤڈر لگانے والوں, مہنگے سے مہنگے میک اپ کرنے والوں اور کرنے والیوں, ذرا اس واقعے کے اوپر غور کرنا. حضرت بلال کا جو واقعہ آپ نے سنا ہے, اس واقعے کے اوپر تم گہری نظر دوڑانا. اللہ کے نبی بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال, میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے. اے بلال, کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ نے تجھے جنت کنفرم کر دی ہے؟ یا بھی تم دنیا میں چل رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, لیکن اللہ کی نظر میں تم جنتی بن چکے ہو. حضرت بلال نے جواب جو دیا, وہ حضرت بلال نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی, کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا ہوں, اللہ کے نبی بہت بڑا کام نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی, صرف میں اتنا کام کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہوں, حالت پاکی میں رہتا ہوں, وضو کی حالت میں رہتا ہوں. جب میں قضاء حاجت کرتا ہوں, استنجا پاخانہ کرتا ہوں, جب میں قضاء حاجت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی میں وضو بنا لیتا ہوں, اور جتنی اللہ توفیق بخشتا ہے میں اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں. بس میں اتنا کام کرتا ہوں, اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے بلال, یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے. اے بلال, تیری یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی, تیری اس ادا پہ اللہ فدا ہو چکا ہے. اے بلال, تیرا باوضو رہنا, اے بلال, تجھے ہر وقت پاک صاف رہنا, اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا اور نماز کی ادائیگی کر لینا, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. اے بلال, تیرے لیے جنت کو اللہ نے کنفرم کر دیا ہے. کوئی مہنگا سا کریم نہ لگایا, اپنے جسموں کو بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش نہ کی. حضرت بلال کو یہ معلوم تھا کہ اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. حضرت بلال یہ جانتی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی سے سن لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, ویحب المتطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے. حضرت بلال نے یہی اپنایا کہ ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے. آج سماج کے نوجوانوں کو دیکھو, آج سماج کے لڑکوں کو دیکھو, سماج کی لڑکیوں کو دیکھو, پاکی سے کوئی مطلب نہیں ہے, وضو سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ اس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمعے کو بس پاک صاف, جمعے کو نماز پڑھ لیا, اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا. کسی اور دن نماز پڑھنے کے لیے بولو تو جواب میں کہے گا کہ مولانا ناپاک ہو. سوچئے آپ, جواب ڈائریکٹ یہ دیتا ہے کہ میں ناپاک ہوں, یا اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. غور کریے آپ,
صحابہ کرام پاکی کو اتنا ترجیح دیا کرتے تھے کیونکہ اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے، حالت وضو میں رہنا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی فرمایا تھا کہ وضو بنا لینے کے بعد کوئی اگر یہ دعا پڑھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو کہیں فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام اس چیز پر زیادہ غور کیا کرتے تھے کہ اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون سی چیزیں ناپسند ہیں۔ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھو کہ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک سے ایک کریم لگا رہے ہیں، اپنے باڈی کو اچھا بنانے کے لیے ایک سے ایک جگہ جا کر کے جم کر رہے ہیں، اپنی باڈی بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ ہینڈسم بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہارے جسموں کو، ہم تمہاری تصویر کو، ہم تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، تمہارے عمل دیکھتے اور تمہارے دل دیکھتے کہ تمہارا دل کتنا پیارا ہے اور تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال اتنے کالے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے ہیں۔ آج ہمارے یہاں غور کریے آپ، یہی تو ایک معاملہ ہو گیا ہے، کوئی لڑکی تھوڑی سی کالی دکھنے لگی، ارے ریجیکٹ نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ دکھنے میں سندر نہیں ہے، یہ دکھنے میں اچھی نہیں ہے، یہ کالی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تم نے کالا اور گورا آپ نے یہاں بنا کر کے رکھا ہے، کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا اور اس کالی عورت کا واقعہ نہیں سنا جس کے تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہاذہ المرۃ السوداء، یہ کالی عورت ہے لیکن یہ عورت جنتی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نبی اکرم کے زمانے میں یہ عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھنے لگے اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی انی اسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہو چکی ہے اور اللہ کے نبی اس بیماری کی وجہ سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں۔ ایک عورت آئی، لیڈی آئی، خاتون آئی اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہوئی، اور بیماری تو ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے میرے بدن سے الگ ہو جاتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر کے نوجوان اور بزرگ اور یہ کہہ لیجئے کہ محلے کے لڑکے لڑکیاں بہت مذاق اڑاتی ہے۔ جب میں ہوش میں آتی ہوں تو مجھے اس طریقے کے بات کہتی ہے تو مجھے اپنے آپ میں گھن آنے لگتی ہے۔ اچھا تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ہاذہ المرأۃ السوداء، کیسی لڑکی تھی؟ کالی تھی، بالکل کالی، مرأۃ السوداء کا لفظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اچھا تم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں ہاں اللہ کے نبی میں اس بیماری سے اپنے آپ کو نجات پانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو صبر کر لے اس بیماری میں، اگر تو اس بیماری میں اپنے آپ کو صبر کر لے، ولک الجنہ، تو تیرے لیے میں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں، تیرے لیے میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، میں تجھے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے اگر تو نے اس بیماری کے اوپر صبر کر لیا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تم چاہو تو میں تیرے لیے دعا کر دوں اور اللہ میری دعا سن لے، قبول کر لے اور تو ٹھیک ہو جائے، لیکن اس میں تیرے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔
جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، جنت کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، میں تیرے لیے دعا کر دوں اور تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، لیکن غور کرو گمانی کی لڑکیوں، غور کرو ایک کالی سی لڑکی ہے، لیکن جنت کی طلب دیکھو، جنت کو پانے کا طلب دیکھو اس لڑکی کے دل کے اندر۔ وہ کہنے لگی، ترنت اس نے فیصلہ کر لیا اور کہنے لگی، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، اللہ کے نبی اصبروا، میں صبر کروں گی۔ اے اللہ کے نبی آپ میری بیماری دور ہونے کی دعا نہ کریں، اگر میں صبر کروں جنت ہے تو جنت کے لیے میں صبر کر لوں گی، اس بیماری سے اپنے آپ کو میں کنٹرول تکلیف میں برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن مجھے جنت چاہیے اللہ کے نبی۔ آج نہیں تو کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی عالم نہ کوئی جاہل، دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، دنیا میں کوئی ہمیشہ بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک نہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، آج نہیں تو کل مجھے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اے اللہ کے نبی بل اصبرو، اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میرے لیے آپ دعا نہ کریں کہ میں بیماری سے نجات پا جاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ضرور آپ میرے لیے کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ وہ عورت، وہ لیڈی، وہ خاتون، وہ جوان لڑکی کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی جب میں بیمار پڑتی ہوں تو میرا پورا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، میرے کپڑے میرے بدن سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری لگے تو میرے بدن سے میرا کپڑا الگ نہ ہو۔ غور کرو، حالت بیماری میں بھی یہ حیا، یہ شرم اس عورت کے اندر موجود ہے کہ بیماری کی حالت میں اس کی کنڈیشن یہ ہے، اس کو ہوش حواس نہیں ہے، کس کنڈیشن میں عورت چلی جا رہی ہے، لڑکی چلی جا رہی ہے، لیکن کسی سے سن لیا کہ آئی لڑکی جب تو بیمار پڑتی ہے، جب تیرے اندر یہ مرگی کی بیماری اٹھتی ہے تو تیرے بدن سے کپڑے الگ ہو جاتے ہیں، تو برہنہ ہونے لگتی ہے، تیرے جسم کا الگ الگ حصہ دکھنے لگتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی بیمار پڑنے دو، اے اللہ کے نبی اتنا ضرور دعا کر دیں جب مجھے بیماری لگے تو میں برہنہ نہ ہو، میرے جسم سے کپڑا الگ نہ ہو، میرے جسم سے کپڑا الگ نہ ہو، میں حیا میں رہوں، میں پردے میں رہوں، اے اللہ کے نبی یہ تو دعا کر دیجئے۔ دیکھیے ایک عورت اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی پردہ چاہ رہی ہے، اور آج کل کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے، کنڈیشن بھی ٹھیک ہے، ایک سے ایک میک اپ، تھوڑی سی لڑکی اگر دکھنے میں خوبصورت نہ ہو، یہ کہہ لیجئے تھوڑی سی کالی ہو، تو اپنے جسم کو گوری کرنے کے لیے یا کہہ لیجئے کہ بیوٹیفل اور سندر بنانے کے لیے کیسا کیسا کریم استعمال کرتی ہے۔ اب دیکھیے اپنے شوہر کو پریشان کر کے رکھیے، یہ کریم لا دو، یہ پاؤڈر لا دو، فلاں لا دو، فلاں لا دو۔ ارے اگر تمہیں کریم لگانا ہے تو 5 وقت نماز کے لیے ریڈی ہو جاؤ، وضو بنا لیا کرو۔ یہ کریم ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی اثر کرے گا، دنیا میں بھی تو اس کریم کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن وضو کے نشانات چمکیں گے۔ کسی کریم اور پاؤڈر میں یہ پاور ہے کہ آپ کریم لگاؤ اور مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کے وہ چہرے کے نشانات اور وہ ہاتھ کے اور پیر کے وہ نشانات چمکیں گے؟ نہیں چمکیں گے، لیکن وضو کی وجہ سے انسان کا وہ بدن کا وہ حصہ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کہہ لیجئے جس دن ہولناکیوں والا منظر ہوگا، بالکل اندھیرے کا عالم ہوگا، اس وقت وضو کے نشانات چمکیں گے۔ تو اگر کریم اور پاؤڈر کا آگے استعمال زیادہ کرنے ہو تو میں ماں اور بہنوں سے یہی کہوں گا اور نوجوانوں سے کہ حالت وضو میں رہنا کرو، رہنا اسٹارٹ کر دو اور اپنے آپ کے لیے پسند کیا کرو۔ جب آپ اپنے گھر میں لیٹرین باتھ روم میں جاؤ نکلو تو پہلے وضو بنا لیا کرو۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آدمی
اس وضو کے بنیاد پر آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اور حالت اتحاد طہارت کی بنیاد پر۔ اور اللہ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ کالی عورت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے صرف اتنا چاہیے کہ جب میں بیمار پڑوں تو میں بے پردہ نہ ہوں، بلکہ میرے جسم سے میرے کپڑے الگ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس اتنی سے دعا کر دوں کیا نبی اکرم نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جب اس عورت کو یہ بیماری ہو، جب ان کو مرگی کی بیماری اٹھے، اے اللہ اس کو برہنہ ہونے سے بچا لینا، ان کو ننگی ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ان کو بے پردہ ہونے سے بچا لینا۔ میرے بھائیوں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا ان کے لیے مانگی، اس کے بعد اس عورت کے اوپر کئی مرتبہ بیماری اٹھی، کئی مرتبہ مرگی کی بیماری ہوئی، لیکن وہ لڑکی کبھی بھی بے پردہ نہ ہوئی، کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی ان کی جسم سے ان کا کپڑا الگ نہ ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، پتہ یہ چلا کوئی کالا اور گورا ہماری اور آپ کی نظر میں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کالا گورا کا کوئی فرق ہوتا تو وہ کالی لڑکی جنت میں نہ جاتی، اور وہ کالا حضرت بلال اتنے کالا ہونے کے باوجود جنت کے اندر نہ جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت نہیں دیکھتا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہم تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہاری مال ہم نہیں دیکھتے کہ تم کتنے مالدار ہو، آئی گمانے کے لوگوں تم کتنا پیسے والے ہو، کتنا بینک بیلنس تمہارا جمع ہے، اور تمہارے پاس کتنا سونا چاندی ہے، تمہارے پاس کتنے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے مالدار ہو، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنی اولاد ہے، تم کتنی اولاد والے ہو، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحا، کہ تم میں سے کون ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے پیارا کون؟ جو تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر ہو، جن کے اندر خوف الہی ہو، اور جس کے اندر اللہ کو راضی کرنے والی اعمال ہو، وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے۔ ایک عمل ابھی آپ دیکھا، یہی آپ کی ایک مسجد بن رہی ہے، یہ مسجد بنائی جو جا رہی ہے میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے آپ نے حدیثوں میں بھی سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ میرے بھائیو، یہ جملہ سننے میں بس تم کو بڑا سمپل آسان سا لگ رہا ہے، لیکن جنت میں ایک گھر ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اگر فلاں یتیم کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور اس کا یہ باغ، اگر اس کا یہ درخت کو خریدنے میں ساتھ دیتا ہے تو میں اس کے لیے ایک درخت کی میں بشارت سنا رہا ہوں، اس کو ایک درخت کا میں بشارت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا یہ جملہ سن لینے کے بعد صحابہ کھڑے ہوئے اور اس یتیم بچے کو درخت دلوا دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا جنت کے اندر ایک درخت کا پا جانا یا ایک پتے کا پا جانا۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ ایک تیز ترار گھوڑے میں سوار آدمی جنت میں چل رہا ہو
اور جنت کے سائے سے گزر رہا ہو، درخت کے سائے سے گزر رہا ہو، 70 سال تک اس سائے سے گزرے گا لیکن پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک درخت کا یہ عالم ہے، تو جنت میں اگر کسی کو ایک گھر بن گیا، ایک گھر مل گیا، تو اس گھر کی کیا قیمت ہوگی، اس گھر میں رہنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اس گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنتی عورت تیار کر رکھا ہے، ان کا دوپٹہ اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کے اندر جتنی دولت ہے، ان تمام دولت کو ایک طرف رکھ لو، ایک پلے میں رکھ لو، ایک ترازو پہ رکھ لو اور دوسری ترازو پہ وہ دوپٹہ رکھ دو، اللہ کے نبی کہتے کہ تمام دولت اس جنتی عورت کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کیا فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کی نظر میں پیارا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولانا ہے تب بھی وہ پیارا ہے، کوئی جاہل ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ کے نظر میں بیکار ہے، نہیں، امیر غریب عالم جاہل اور یہ کہہ لیجئے کالا گورا موٹا پتلا دبلا، یہ کچھ نہیں اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون۔ غور کریے آپ، اور جو اللہ سے جتنا ڈرے گا، ظاہر سی بات ہے برائیوں سے وہ اتنا ہی بچے گا، جتنا ڈر اللہ کا ہوگا وہ اتنا ہی بچے گا، اور جس کے اندر ڈر نہیں تو وہ پھر برائیوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر دل میں ڈر ہو، دل میں خوف ہو، تو بند کمرے میں بھی وہ موبائل چلانے سے بھی کتراتا ہوگا۔ بند کمرے میں موبائل چلا رہا ہو تو کسی بٹن کو دبانے میں، کسی لنک کو ٹچ کرنے میں یا کسی ویڈیو کو دیکھنے میں اس کو ڈر لگتا ہوگا کہ کہیں میں اس چیز کی بنیاد پر اللہ کی یہاں گرفتار نہ کر دیا جاؤں، کیونکہ اللہ کی یہاں آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبان کا، ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے نظروں کا کہاں استعمال کیا۔ اسی وجہ سے جو اللہ سے ڈرتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، بند کمرے میں بھی وہ غلط کام نہیں کرتا، بند کمرے میں بھی اپنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ مسجدوں میں بھی غلط کر سکتا ہے، وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے غلط کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کا ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوا تھا، جس میں کچھ حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ عصر کے بعد وہ مسجد حرام کے بغل میں جہاں پہ وضو خانہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے جہاں پہ مکتب ہے، استنجا خانہ ہے، اسی کے ارد گرد میں 4 حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ بیٹھ کر کے لوڈو کھیل رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا یہ ویڈیو، اب بتائیے جس کو ڈر نہ ہو وہ خانہ کعبہ میں بھی غلط کر سکتا ہے، وہ خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بھی برائی کر سکتا ہے، اور جس کو ڈر ہو میرے بھائیوں وہ جنگلوں میں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو جنگلوں میں بھی اپنے آپ کو حفاظت کر سکتا ہے، بند کمرے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں اور نوجوان لڑکیوں، نوجوان لڑکوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ برائیوں سے اتنا ہی بچے گا، اور جس کو ڈر نہ ہو، جس کے اندر حیا شرم نہ ہو، کوئی بھی برائی کر لے گا، کہیں بھی کر لے گا، اس کو کوئی مطلب ہے؟ ڈر ہی نہیں ہے جب اللہ کا، تو انسانوں سے اس کو کیا مطلب؟ انسان سے اگر کوئی ڈرتا ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتا ہو تو یہ تو اور بے ایمانی ہے۔ ایک انسان سے ڈر رہا ہے، ماں باپ سے ڈرتا ہے، پولیس والوں سے ڈرتا ہے، محلوں سے ڈرتا ہے، لیکن جب بند کمرے میں ہوتا ہے یا ہوٹلوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، الگ الگ جگہوں میں جاتا ہے تو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ محلے کا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ میرا باپ نہیں ہے، یہاں پہ میری ماں نہیں ہے، یہاں پہ میرا بھائی نہیں ہے۔ جب وہ کالجوں میں اور جب وہ اسکولوں میں پہنچتا ہے،
سمجھتا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، چلو جو چاہو سو کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تو لوگوں سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ڈر ہو یا نہ ہو، اللہ کا تو ڈر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ متقی بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جائے گا۔ آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی سنی ہوگی اور وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جب اس عورت کے ساتھ اس کا چچیرا بھائی اس کے اوپر فدا ہو گیا تھا اور اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ لڑکی ان چیزوں سے پرنا نہیں چاہتی تھی، اپنے آپ کی حفاظت کر رہی تھی، اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا موقع آیا کہ وہ عورت، وہ لڑکی بالکل مجبور ہو گئی اور اسے چند پیسے اور دینار و درہم کی ضرورت پڑ گئے، کیونکہ اس کے باپ بیمار پڑ گئے۔ اب ان کا چچیرا بھائی پیسے والا تھا، مالدار تھا، اس نے اپنے مالداری کا فائدہ اٹھایا۔ جب اس کی بہن، چچیری بہن پیسہ مانگنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا کہنے لگا ہم تمہیں دینار و درہم دینے کے لیے ریڈی ہیں، جتنا چاہتی ہو دے بولو، میں تمہیں دینے کے لیے ریڈی ہوں، لیکن بس تم میرے لیے راضی ہو جاؤ، ایک رات میرے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ مجبوری تھی لڑکی کی، مجبوری میں، اور وہ بھی ان کا باپ بیمار ہے، اپنے باپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور مجبوری میں اس نے تو ہاں تو کر دیا۔ وہ لڑکی ریڈی تو ہو گئی، لیکن دل دھک دھک، ان کے دل کے اندر کانپ، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے وہ جا رہی ہے لیکن دل ان کا دھڑک رہا ہے۔ اب جب ان کے گھر کے اندر وہ لڑکی آئی رات میں، اب دونوں کے دونوں اکیلے ہیں، بند کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور جب یہ لڑکا غلط کام کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ لڑکی کانپنے لگتی ہے۔ لڑکا کہتا کیوں کانپ رہے ہو، کیوں تم تھرا رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے۔ غور کرو، اس حالت میں بھی اللہ سے وہ ڈر رہی ہے، اور اس ڈر کا اثر یہ ہوا کہ وہ لڑکا بھی کانپنے لگا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بند کمرے میں جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی پیارا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں ایسا تھوڑی ہے، موبائل دیکھو، چیک کرو، بند کمرے میں موبائل سے گندی گندی تصویریں دیکھنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ ریل جب تک پورا ایم بی ختم نہ کر لے، جب تک سب کچھ دیکھ نہ لے، تب تک سوئے گا۔ گانے چل رہے ہیں، ریل چل رہے ہیں، اور خود تو خود دیکھ ہی رہا ہے، اپنے بیٹے کو بھی دکھا رہا ہے، اپنے بیٹیوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ وہ گھر کتنا بے شرم گھر والا ہے جس کے گھر کے اندر LCD لگا ہوا ہو اور اس کے اندر ڈانس ہو رہے ہو، اس کے اندر لڑکیوں کے گانے لگے ہوئے ہوں اور لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے باقاعدہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے، تو آپ کے اندر حیا کہاں سے ہوگی؟ آپ کے اندر شرم و حیا تو ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ کام، کون اس کام سے بچے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہو، جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی ان چیزوں کی پرواہ کرے گا۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھو، آپ کے بدن کے اندر بہت سے حصے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ کان ہے، ہاں، اور یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، ان چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزمن لہ الجنہ۔ اے دنیا کے لوگوں، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سماج میں بگاڑ ہے، فساد ہے، اختلافات ہے، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر سماج کے اندر گندگیاں ہیں، زبان اور شرمگاہ۔
ان دونوں کی گارنٹی مجھے دے دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، ہم سے وعدہ کرو کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنی زبان سے کسی کو لان تان نہیں کریں گے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گے۔ آج دیکھو اپنے یہاں چوراہے میں بیٹھ گیا تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں لان تان، یہ تو لڑکوں کے اندر مردوں کے اندر یہ چیزیں پائی جانے لگی، خاص کر کے یہ سب چیزیں زیادہ تر عورتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے جب جہنم کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں عورتیں زیادہ جل رہی تھی، لڑکیاں کیوں زیادہ جہنم میں جل رہی تھی؟ جواب دیا گیا اس وجہ سے لڑکیاں جہنم میں زیادہ جل رہی تھی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ لڑکیاں لان تان زیادہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی اپنے ذمہ داروں کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں، لان تان بہت زیادہ کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، لان تان کی وجہ سے جہنم کے اندر لڑکیاں جا رہی ہیں، آج یہی چیزیں مردوں کے اندر موجود پائی جا رہی ہے۔ آج چوراہوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں لان تان ہو رہا ہے، اس کی بات اس کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں لان تان کی باتیں ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کمنٹ کیا جا رہا ہے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، کیا کبھی تم نے غور کیا تمہاری زبان سے نکلنے والے یہ جملے تمہارے لیے کتنے ڈینجر اور کتنے خطرناک ہیں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ زیادہ تر لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے، زیادہ تر اگر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی زبان، یعنی لوگ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے۔ آج چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے بارے میں لان تان کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کے بارے میں بری بری باتیں کرنا، میرے بھائیو تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، تو غور نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم۔ بخاری شریف مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک لڑکا یا ایک لڑکی اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس بات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جملہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی بولو تول کر کے بولو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر، اس کو چاہیے فلیقل خیرا، جب بھی بولے اچھی بات بولے، یہ نہیں کہ منہ میں آیا جو بھی آیا بک دیا۔ آج کل جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہو تب بھی بولنا شروع، نہیں مسئلہ معلوم، چپ چاپ رہیے۔ امام مالک کے پاس 40 مسئلے آئے، امام مالک نے 40 مسئلوں میں سے 33 مسئلوں کے تعلق سے یہی کہا تھا، لادری لادری لادری، میں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں، یہاں پہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور فوراً کسی نے کسی سے کچھ بولا فوراً جواب دینا شروع، وہی حال ہو گیا ہے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء ختم ہو جائیں گے، اذا لم یبق عالما، جب عالم باقی نہ ہوں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار تصور کر لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہاں پہ میرے بھائیوں اپنے علاقے میں دیکھو، جاہلوں کو اپنا سردار بنایا جا رہا ہے اور جاہلوں سے فتویٰ مانگا جا رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہے ہیں فضلوا وضلوا، فرمایا وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی حالات اپنے سماج میں
بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یا یہ حالات اپنے یہاں ہوتے چلے جا رہے ہیں, زبان سے جو بھی نکلا نکل گیا, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, لوگوں اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کر لو, اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دو, اپنی زبان سے غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو. چغلی کسے کہتے معلوم ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بول دیا اور وہ چیز آپ کو, وہ چیز اس آدمی کے لیے خراب ہے. آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بولا اور وہ چیز جس کو بول رہے ہیں آپ اس وجہ سے بول رہے ہیں تاکہ یہ آدمی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے, دونوں میں دشمنی ہو جائے. اسی کو تو چغلی کہا جاتا ہے. زیادہ تر یہ لڑکیوں میں پائی جاتی ہے. لڑکا بمبئی, دلی, کلکتہ میں کمائی کرنے کے لیے گیا ہے, روزانہ موبائل تو ہے, فری ہے, گھنٹوں گھنٹوں پر باتیں ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے باتیں نہ کرو, لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال مت کرو. ماں کے تعلق سے, باپ کے تعلق سے, نند کے تعلق سے, اپنے دیور کے تعلق سے, اپنے شوہروں کے دل میں ایسی ایسی باتیں بولتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اپنی ماں سے, بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. جو شوہر شادی سے پہلے روزانہ باتیں کرتا تھا اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائیوں اور بہنوں سے, وہ شوہر شادی کرنے کے بعد اپنی ماں سے بات تک بھی نہیں کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بات تک بھی نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی چغلی کیا کرتی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا بڑا ڈینجر گناہ قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ سنو, عذاب قبر اسی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے, اسی چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے درمیان سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ نبی کا گزر قبروں کے درمیان سے ہوا اور نبی اکرم کی وونٹنی بدکنے لگی, اچھلنے لگی. اللہ کے نبی آگے چل کر کے رکے اور پلٹ کر کے واپس آئے, اونٹنی سے نیچے اترے اور واپس آئے اور قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ دونوں قبریں کن کی ہیں؟ جواب میں دیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ دونوں قبریں فلا فلا کی ہے. آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان, ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اب کوئی کٹ ملا یہ نہ کہے, کوئی یہ مولوی یہ نہ کہے کہ نبی عالم الغیب نہ تھے, تو پھر نبی کو کیسے پتا چلا کہ قبر والوں کو عذاب پہنچ رہا ہے؟ کوئی یہ مسئلہ نہ نکالے, کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا, وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں آئی میری امتیوں, آئی میرے صحابہ, ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر, اور دونوں کو جو عذاب پہنچ رہا ہے بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, چوری کی ہے, زنا کیا ہے, اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, شرک کیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے. یعنی اس کی نظر میں وہ دو کام چھوٹے تھے. کون سے کام؟ اما احدهما فکان لا یستتر من البول, ان میں سے ایک آدمی کو جو عذاب پہنچ رہا ہے وہ اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے لا یستتر من البول, یہ پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. یعنی جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا, ناپاک رہ جایا کرتا تھا, اور پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے میں پڑ جایا کرتے تھے, اس کے بدن میں پڑ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پیشاب کی چھینٹے کی وجہ سے اس آدمی کو عذاب قبر ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جہاں چاہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا, احتیاط نہیں برتتا ہے, استنجا کر رہا ہے, لیکن استنجا کا وہ جو چھینٹا ہے, آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو استنجا کے اس چھینٹے سے بچنا ہوگا, ورنہ یہ آپ کی نظر میں بڑا معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی فرما رہے لا یستتر من البول, شیطان
لا یستتر من البول، یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر پہنچ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ لَا وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی تو آج کل بالکل عام سی چیز ہو گئی ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت، یہ سب چیزیں تو ہو رہی سماج کے اندر، مردوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور عورتوں میں تو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ غیبت، چغلی، تہمتیں، یہ ساری چیزیں سماج کو گندی بنا رہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جنت میں جانے کے لیے کون سے عمل کرنے ہوں گے، آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا فَكُفِّ عَلَيْكَ هَذَا، اپنی زبان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا اس زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اپنی شرمگاہ، اپنی زبان کی وہ اتنی ہی حفاظت کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، میرے بھائی وہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، گمانے کے لوگوں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اور خاص کر کے میں لڑکیوں سے یہی کہوں گا کہ اے لڑکیوں، المرۃ عورہ، ایک عورت پورا کا پورا پردہ ہے۔ المرۃ عورہ، عورت کو پردہ کہا گیا ہے، اوپر سے نیچے تک سب کا سب پورا کا پورا پردہ، آپ کے جسم کا ہر حصہ پردہ ہے۔ اب کوئی لڑکی حجاب پہنتی ہے لیکن ٹائٹ پہنتی ہے، بالکل ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے، اور ایسا کپڑا پہن رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم دکھ رہا ہے، اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ ایسی لڑکیوں کے بارے میں امام کائنات کیا فرماتے ہیں؟ نساب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، لڑکیاں ایسی ہوں گی، ایک دور میں ایسی لڑکیاں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، ننگی نظر آئیں گی، کسی کے بال دکھیں گے۔ آج کل مسلمان لڑکیوں کو دیکھو، بے حیائی کی انتہا۔ میرے بھائیو غور کرو، بے حیائی کی انتہا، پڑھائی کے نام پر، ہائی ایجوکیشن کے نام پر شرم و حیا کو ختم کر رہی ہے، جینس اور ٹی شرٹ میں گھوم رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں جو کلکتہ میں، دلی میں، بمبئی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، میرے بھائیوں تم کہیں رہو، پہلے تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو تم پردے میں رکھا کرو۔ آپ نے ابھی وہ پٹنہ والا واقعہ نہیں سنا؟ صوفیہ نام کی وہ لڑکی جو پڑھا کرتی تھی، اونچی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن پڑھنے کے چکر میں پڑھے گی کیا؟ وہ لب میں، پیار میں، عشق میں مبتلا ہوئی، اور کسی ایک غیر مسلم امیت نام کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا، وہ پیار کرنے لگی، محبت کرنے لگی، اور اسی لڑکے کے ساتھ ایک روم میں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ لیکن اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ جب لڑکے کا دل بھر گیا، اس کو استعمال کر لیا کئی مہینوں تک، تو اس لڑکے نے اوپر منزلے سے 4-5 منزلے سے نیچے زمین میں پھینک دیا۔ وہ لڑکی کے آن اسپاٹ موت ہو جاتی ہے۔ آپ یوٹیوب کے اندر یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ شرم و حیا اور بے پردگی کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج لڑکیوں کو یوز کرو اور پھینکو، مارو۔ میرے بھائیو یہی تو ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکی کو چنگل میں لو، اپنے انڈر میں لو، اس کو کسی طریقے سے اپنے ٹریک میں پھنساؤ، اور اس لڑکی کے ساتھ غلط کرو، استعمال کرو، اور اس کو جان سے مار دو، اس کو پھینک دو۔ میری پیاری بہنوں، صرف چند پیسوں میں بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے حیا، تمہارے اندر سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے شرم و حیا۔ یہ ایسی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ ایمان ہے تو شرم و حیا ہے، ایمان نہیں تو پھر شرم و حیا نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج سماج میں شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی بے پردہ،
کالج اسکولوں میں پڑھ رہی ہے وہ تو بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کے لیے تو سمجھتی میرے لیے لائسنس ہے کیونکہ میں کالجوں میں پڑھ رہی ہوں۔ لیکن مسلم لڑکیاں جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہے ان کو تو کم سے کم آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، ان کو تو نمونہ بن کر کے رہنا چاہیے تھا۔ میں مدرسے میں پڑھتی ہوں، قرآن و حدیث پڑھا کرتی ہوں، آپ کو دوسری لڑکیوں کے لیے آئیڈیل بننا چاہیے، اور سماج کی دوسری لڑکیاں آپ کو دیکھ کر کے کم سے کم اتنا سیکھ لیں کہ اسلام میں لڑکیوں کو رہنے کا کیسا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ مدرسے میں پڑھا کرتی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں سننے میں یہاں تک آیا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والی سب کی میں بات نہیں کرتا ہوں، بہت سی لڑکیاں پڑھتی ہیں لیکن پڑھنے کے بعد وہ زیادہ ڈینجر بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا وہ قرآن و حدیث پہ عمل نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث پہ تو عمل ہونا چاہیے نا، قرآن و حدیث پہ آپ کو عمل کرنا ہی ہوگا۔ ایک مرد نے تقریر سننے کے بعد ایک عورت نے کیا کیا، یہ کہہ لیجئے کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد اس نے سوچا میں اپنے شوہر کو دیندار بنا دوں گی۔ اب فجر کے وقت اذان ہوئی، بیوی اپنے شوہر کو اٹھانے لگی، چلو نماز پڑھ۔ نماز، ارے تھکا ہوا ہوں، ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا۔ بیوی کہتے نہیں اٹھو نماز پڑھو، قضا وضا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اٹھ چکے ہیں۔ جب آپ کسی پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں یا کہیں مجبوری میں تو اس میں قضا کر سکتے ہیں، چلے گا، لیکن آپ کی آنکھ کھل چکی ہے، اب قضا نہیں کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ قضا نہیں کر سکتے، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ بیوی سے تنگ آ کر کے شوہر کہنے لگا، رے کیا مسئلے کی بات کر رہی ہو، کیا شریعت کی باتیں کرتی ہو، اگر میں شریعت پہ عمل کرنے لگوں تو کیا تم ماننے کے لیے ریڈی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ شوہر کہتا اچھا ٹھیک ہے، شریعت میں 2 3 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، میں ایک اور نکاح کروں گا۔ بیوی فوراً پلٹ کر کے کہتی ہے، ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سو جا۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، شریعت کے اوپر نہ مرد عمل کر رہے ہیں نہ عورتیں عمل کر رہی ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور شریعت کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اللہ کی نظروں میں پیارے نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں پیارا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تم کچھ بھی کر رہے ہو، کہیں بھی کر رہے ہو، بند کمرے میں کر رہے ہو، اللہ اس چیز کو جان رہا ہے اور خبر رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ تمہاری زبان سے جو بھی جملے نکل رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے نکلنے والے جملوں کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں بہت ہی چترائی کے ساتھ، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بہت ہی قدم پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور تقوی اپنے اندر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی یہاں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب، یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تم میں سب سے پیارا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر ایک کالی لڑکی بھی اللہ سے ڈرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ علاقے کی خوبصورت لڑکی ہو، گمانی اور اس کے آس پاس کے اس کے چرچے اس کے خوبصورتی کے، لیکن وہ کالی لڑکی اس خوبصورت لڑکی سے 1000 گنا اچھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھی ہے، وہ تقوی والی ہے، دیندار ہے، شرم و حیا والی ہے۔ ایک مرد اگر وہ دیندار ہے اور ایک مرد بے دین ہے، شرم و حیا سے دور ہے، اور ایک مرد اللہ سے نہیں ڈرتا، راستوں میں جا رہا ہے، سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، گانا گاتے ہوئے جا رہا ہے، اذان سن کر کے مسجدوں میں نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک لڑکا جو دکھنے میں اچھا نہیں ہے لیکن میرے بھائیو اگر وہ دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور آپ کے علاقے میں ایک لڑکا بہت ہینڈسم ہے، تو اس ہینڈسم لڑکے سے یہ لڑکا کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا کہ اللہ کے انسان برابر برابر سب ہیں، ہم اور آپ سب کے سب برابر ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے اچھا انسان، سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر شریعت ہو، جس کے اندر محمد رسول اللہ کی اطاعت ہو، جس کے اندر خوف الہی ہو، وہی سب سے پیارا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اور آپ اپنے اندر خوف الہی پیدا کریں۔ 12 سوا 12 سے زیادہ ہو چکے ہیں، مجھے نکلنا بھی ہے، اور آپ کی یہاں دیکھ رہے ہیں ابھی ماحول 12 سوا 12، حالانکہ کوئی اور اگر پروگرام ہوتا یا یہ کہہ لیجئے قوالی یا آرکسٹرا وغیرہ کا پروگرام ہوتا، یہ جو بھیڑ دکھ رہی ہے نا تو 4 10 20 لوگوں کی اتنی بھیڑ نہ ہوتی، بلکہ پوری محفل بھری ہوئی ہوتی۔ یہ حالات ہیں ہمارے میرے بھائیوں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی میں آخر میں کہوں گا کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ، ان باتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا واحسن الجزا فضیلت الشیخ جناب مولانا ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ تعالی بڑی ہی اچھے انداز کے ہم سبوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ دل تو اور کر رہا تھا کہ دل بیان کرتے، لیکن آج جو ہماری حالات ہیں خیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ মাগরিব থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যে আপনারা আপনাদের মূল্য দামগুলো দিয়েছেন এবং এখনো যারা বাকি আছে, যেটা এলান হচ্ছিল যে 5 লাখ টাকার উপরে খরচ আছে, এখনো অত টাকা আসেনি। যেহেতু আপনারা হয়তো এই গ্রামের লোক যে নতুন গ্রামের লোক যারা এখনো বাকি আছেন এবং হয়তো দিয়েছেন, এখনো আরো আপনারা কিছু দিবেন অবশ্যই, না হলে মসজিদের কাজ পূর্ণ হবে না। তো এই মাগরিব থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যে টাকাগুলো আপনারা দিয়েছিলেন, নগদ টাকা এসেছে 2,66,000, নগদ টাকা এসেছে 2,66,000 টাকা নগদ এসেছে, এবং বাকিতে আছে 1,21,600 টাকা। 1,21,600 টাকা বাকিতে আছে। আর কিছু 1 গাড়ি বালু আছে, আর 50 কেজি রড আছে, আর 237 ব্যাগ সিমেন্ট আছে। যাই হোক, যে দামগুলো আপনারা মাগরিব থেকে এত পর্যন্ত আপনারা দিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন সকলের দানকে গ্রহণ করে। যাই হোক, জলসার কামটা এই জায়গা থেকে এখন সমাপ্ত করা হয়েছে। যাই হোক, দোয়াটা পড়বেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা।